नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। इसराइली फौज के सरबराह ने गाजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने दिखाई हरी झंडी। काबिज इसराइली फौज ने गाजा पट्टी पर नस्लकुशी की जंग 682वें रोज भी जारी रखी। आज सुबह से किए गए हमलों में मजीद 11 फलस्तीनियों की शहादत। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा में मुनज़्ज़म क़हत और भूख की सह्यूनी रियासत की मुजरिमाना पॉलिसी को कड़ी तनकीद का बनाया निशाना। कहा, मंसूबे के तहत जालिमाना पॉलिसी का निफाज। इसराइली शहर तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 लाख से जायद इसराइली बाशिंदों का एहतजाज। जंग बंदी करो के लगाए गए नारे। और ट्रंप का यूक्रेन पर मुआहदे के लिए दबाव। आज ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन का ज़ेलेंस्की का साथ देने का ऐलान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज के सरबराह ने गाजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गाजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसराइली वज़ीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी पर कब्जे के इस इसराइली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों का वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज़ एक फ़ौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्ज़ा किया जाएगा। इसराइली हुकाम गाजा सिटी पर कब्ज़े के मंसूबे को अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर उनके सामने पेश करेंगे। दूसरी जानिब गाजा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी हैं। काबिज इसराइली फ़ौज ने गाजा पट्टी पर नस्लकुशी की जंग 682वें रोज़ भी जारी रखी। फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी के ज़रिए भूख से निढाल और दरबदर शहरियों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। इस जंगी जुनून को अमेरिका की खुली सियासी और फ़ौजी सरपरस्ती हासिल है, जबकि आलमी बरादरी की खामोशी और बेहिसी ने इस सानहे को मज़ीद संगीन बना दिया है। काबिज इसराइली अफवाज ने इतवार और पीर के दरमियानी शब दर्जनों फ़िज़ाई व तोप खाने के हमले किए और नए इज्तिमाई कत्ले आम बर्पा किए। इसके नतीजे में 2 मिलियन से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों की कर्बनाक हालत मज़ीद बदतर हो गई है, जो शदीद क़हत के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गाज़ा के हॉस्पिटल्स के ज़राया ने तस्दीक की कि आज अलिया सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद कई अफराद लुक़मा अजल बन गए। वस्ती गाज़ा में काबिज फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद और 10 ज़ख्मी हो गए। सुबह सवेरे काबिज फ़ौज ने मोहल्ला अज़-ज़ैतून के कई मकानात बम धमाकों से मिसमार कर दिए और पूरे इलाके को आग के शोलों में लपेट दिया। अब तक मिली इत्तला के मुताबिक आज सुबह से अब तक 11 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा में मुनज़्ज़म क़हत और भूख की सह्यूनी रियासत की मुजरिमाना पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि काबिज इसराइल की मुजरिम हुकूमत गाजा में फ़लस्तीनी अवाम को भूख से मारने की एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़ालिमाना पॉलिसी नाफिज कर रही है। ताज़ा तरीन शवाहिद और चश्मदीद गवाहों ने यह साबित कर दिया है कि गाजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को भूखा रखना काबिज इसराइली की दानिस्ता और मुनज़्ज़म पॉलिसी है, जिसका मकसद फ़लस्तीनी मुआशरे की सेहत और उसके समाजी ढांचे को तबाह करना है। पेश है ये तफसीलात। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाज़ा में मुनज़्ज़म क़हत और भूख की सह्यूनी रियासत की मुजरिमाना पॉलिसी को कड़ी तनक़ीदों का निशाना बनाया और कहा कि शवाहिद आलमी बरादरी के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा हैं, जो काबिज इसराइल को दहाइयों से सज़ा से इस्तिस्ना देती आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा का मुहासरा फौरी तौर पर और बगैर किसी शर्त के ख़त्म कर दिया जाए, मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज की जाए और तमाम साजिशों को रोका जाए जिनका मकसद फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्ज़ा मज़ीद मुस्तहकम करना या फिर गाज़ा पर जारहियत को बढ़ाना है। एमनेस्टी ने सख्त अल्फाज में कहा कि काबिज इसराइल फ़लस्तीनियों पर भूख मुसल्लत करते हुए मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखे हुए है और मासूम बच्चे भूख की अजियत से सिसक कर मौत के हवाले हो रहे हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च से काबिज इसराइल ने गाज़ा के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। किसी भी किस्म की इंसानी इमदाद को दाखिल होने दिया नहीं जा रहा है, हालांकि सरहदों पर सैकड़ों ट्रक इमदाद के मुंतज़िर है।
قابض ریاست صرف چند محدود مقدار میں سامان اندر آنے دے رہی ہے جو بھوک سے بلکتے فلسطینیوں کی بنیادی ضرورتوں کے ایک چھوٹے حصے کو بھی پورا نہیں کرتی۔ 27 مئی سے تل ابیب نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کی نگرانی سے ہٹ کر اپنی ایک نام نہاد امدادی اسکیم شروع کی جسے خود فلسطینی عوام موت کا جال قرار دے رہے ہیں۔ یہ اسکیم دراصل امریکہ اور ظالم اسرائیل کی پشت پناہی سے چلائی جا رہی ہے لیکن عالمی ادارے سے غیر انسانی اور ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ امریکہ کے آشرواد سے قابض اسرائیل نے 7 اکتوبر سن 2023 سے غزہ میں کھلی نسل کشی شروع کر رکھی ہے جس میں قتل عام، بھوک، تباہی اور جبری ہجرت شامل ہے۔ قابض ریاست نے نہ صرف عالمی برادری کی اپیلوں کو رون ڈالا بلکہ عالمی عدالت انصاف کے واضح احکامات کو بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس وحشیانہ نسل کشی کے نتیجے میں اب تک 61,944 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ شدید زخمی ہیں جن میں بڑی اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ 9,000 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ لاکھوں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے جبکہ قحط کی پالیسی کی وجہ سے اب تک 258 افراد جان کی بازی ہار چکے جن میں 110 معصوم بچے شامل ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی زخمیوں کی تعداد روزانہ 3 گنا بڑھ رہی ہے، خصوصاً جب سے قابض اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے قائم نام نہاد غزہ ہیومینیٹیرین ریلیف فاؤنڈیشن کے مراکز کے ذریعے امداد تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ غزہ میں تنظیم کے نائب طبی رابطہ کار محمد ابو مغیظب نے بتایا کہ جنگ سے پہلے بھی غزہ کا صحت کا نظام انتہائی کمزور تھا، اب تو اس کا صرف کھوکھلا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے جو بمشکل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیل کی پشت پناہی سے قائم کردہ یہ امدادی مراکز دراصل خوراک تقسیم کرنے کے بہانے قتل گاہوں میں بدل گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مقامات سے روزانہ زخمیوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہونے لگی ہے۔ بڑی تعداد میں فلسطینی زخمی ہاسپٹلز تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایسی لاشیں آتی ہیں جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں فوراً سرجری اور ICU کی ضرورت ہوتی ہے، مگر غزہ کے تباہ حال صحت کے نظام میں یہ سہولتیں عملاً ختم ہو چکی ہیں۔ اتوار کی شام مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ریاست کے خلاف ایک بڑے عوامی رد عمل کا اظہار ہوا جب تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں 3 لاکھ سے زائد قابض اسرائیلی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ احتجاج غزہ پر جاری جارحانہ جنگ کے خاتمے اور غزہ میں موجود قیدیوں کی واپسی کے مطالبے پر کیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی کال پر تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی بڑی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا جبکہ اسرائیلی مظاہرین نے سڑکوں پر آگ لگا کر متعدد شاہراہیں بھی بلاک کر دی۔ اسرائیلی مظاہرین نے جنگ روکو، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ روکو کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آبی توپوں کا استعمال کیا جبکہ مظاہرین کے خلاف کارروائی میں اسرائیلی پولیس نے تقریباً 30 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک گیر احتجاج کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ کے خلاف مظاہرے حماس کو تقویت دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حماس کے خاتمے کے بغیر جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والے حماس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی آج واشنگٹن میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات ہو رہی ہے جس میں یورپی یونین کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ٹرمپ روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے الاسکا میں ملاقات کے بعد یوکرینی صدر پر ڈیل کے لیے زور دے رہے ہیں جبکہ اس سے قبل وہ جنگ بندی کے لیے کوشاں تھے۔ پیش ہے یہ تفصیلات۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی آج واشنگٹن میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات ہو رہی ہے جس میں یورپی یونین کے رہنما بھی شریک ہونے والے ہیں۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے کہا کہ وہ زیلنسکی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس وقت امریکی صدر کی جانب سے زیلنسکی پر دباؤ ہے کہ وہ روس کے ساتھ جنگ روکنے کے معاہدے کو فوری طور پر قبول کر لیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے الاسکا میں ملاقات کر چکے ہیں جس کے بعد یوکرینی صدر پر ڈیل کے لیے زور دیا جا رہا ہے جبکہ اس سے قبل وہ جنگ بندی کے لیے کوشاں تھے لیکن اب وہ معاہدہ چاہتے ہیں اور بظاہر ٹرمپ کا جھکاؤ ماسکو کی جانب نظر آ رہا ہے۔
آج ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات پہلے شروع ہوگی اور یورپی یونین کے رہنما اس میں بعد میں شامل ہو جائیں گے۔ یورپی یونین کے متعدد لیڈروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین کو معتبر ذرائع کی جانب سے سلامتی کی ضمانت مہیا کروانا ضروری ہے۔ امریکی دباؤ کے جواب میں یورپی یونین کے رہنما بھی زیلنسکی کا ساتھ دینے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ روس نے 24 فروری سال 2022 کو پڑوسی ملک یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، جس پر وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اس جنگ میں یورپی یونین اور امریکہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں اور روس پر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جنگ آج بھی جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کو منظوری دے دی۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے دکھائی ہری جھنڈی۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی پر نسل کشی کی جنگ 682ویں روز بھی جاری رکھی۔ آج صبح سے کیے گئے حملوں میں مزید 11 فلسطینیوں کی شہادت۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں منظم قحط اور بھوک کی صہیونی ریاست کی مجرمانہ پالیسی کو کڑی تنقید کا بنایا نشانہ۔ کہا، منصوبے کے تحت ظالمانہ پالیسی کا نفاذ۔ اسرائیلی شہر تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں 3 لاکھ سے زائد اسرائیلی باشندوں کا احتجاج۔ جنگ بندی کرو کے لگائے گئے نعرے۔ اور ٹرمپ کا یوکرین پر معاہدے کے لیے دباؤ۔ آج ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات۔ یورپی یونین کا زیلنسکی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔